الکلمۃ لفظ وضع معنی مفرد۔ ہم جو ہے وہ کلمہ کی تعریف کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، تو اس کے اوپر کچھ سوال و جواب جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد کے اندر جو الکلمۃ ہے یہ مبتدا ہے، الکلمۃ مبتدا ہے اور لفظ اس مبتدا کی خبر ہے، اور لفظ اس مبتدا کی خبر ہے، اور لفظ جو ہے یہ اس مبتدا کی خبر ہے، لیکن لفظ کو خبر بنانا درست نہیں ہے، لفظ کو خبر بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی مبتدا اور خبر کے درمیان تذکیر و تانیث کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ اگر مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث ہوگی، اور اگر مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہوگی۔ اور قافیے کی عبارت کے اندر جو الکلمۃ مبتدا ہے یہ تو مؤنث ہے، یہ تو مؤنث ہے، اور جو لفظ خبر ہے یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ الکلمۃ کے اندر تو ظاہر بات ہے تانیث کی علامت تا موجود ہے نا، تانیث کی علامت تا موجود ہے، اس لیے یہ مؤنث ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مؤنث ہو گیا۔ اور لفظ جو خبر ہے اس کے اندر تانیث کی کوئی علامت موجود ہے؟ نہیں ہے، کوئی علامت موجود نہیں ہے، نہ الف مقصورہ ہے، تانیث بالالف مقصورہ بھی نہیں ہے، الف ممدودہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تا مقدرہ بھی نہیں ہے، تا ملفوظہ بھی نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، تانیث کی آپ نے یہی علامتیں پڑھی ہیں۔ تو الکلمۃ یہ مبتدا ہے اور لفظ جو ہے یہ خبر ہے، تو جو مبتدا ہے وہ مؤنث ہے اور جو خبر ہے یہ مذکر ہے، حالانکہ اگر مبتدا مؤنث ہو تو خبر کو بھی مؤنث ہونا چاہیے، اور اگر مبتدا مذکر ہو تو خبر کو بھی مذکر ہونا چاہیے۔ یہ والی مطابقت یہاں موجود نہیں ہے، جو مبتدا ہے وہ مؤنث ہے اور جو خبر ہے وہ مذکر ہے، لہذا پھر اس کو اس کی خبر بنانا درست نہیں ہے۔ یہ اعتراض سمجھ آ گیا جی؟ اس کے جواب سے پہلے، اس سوال کے جواب سے پہلے ایک تمہید ہے جی، جواب سے پہلے ایک تمہید ہے۔ وہ تمہید یہ ہے کہ بھئی مبتدا اور خبر کے درمیان تذکیر و تانیث کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ مبتدا اور خبر کے درمیان تذکیر و تانیث کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ اگر وہ 6 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر مطابقت ضروری ہوگی، اگر ان 6 میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو پھر مطابقت ضروری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ جو 6 شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو خبر ہے وہ مشتق کا صیغہ ہو، خبر کیا ہو؟ مشتق کا صیغہ ہو، خبر جو ہے وہ مشتق کا صیغہ ہو، یعنی یا تو خبر اس میں فاعل ہو، یا اس میں مفعول کا صیغہ ہو، یا صفت مشبہ کا صیغہ ہو، یا اس میں تفضیل کا صیغہ ہو، یہی مشتق کہلاتی ہے نا جی۔ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے۔ اگر خبر جو ہے وہ مشتق کا صیغہ ہوگا تو پھر تو اس کا مبتدا کے مطابق ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، پھر تو اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر جو خبر ہے وہ مشتق کا صیغہ نہ ہوا تو پھر خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک شرط ہو گئی۔ نمبر 2 کہ مبتدا اور خبر دونوں اس میں ظاہر ہوں، مبتدا اور خبر دونوں اس میں ظاہر ہوں۔ اگر مبتدا اور خبر دونوں اس میں ظاہر نہ ہوئے بلکہ ایک اس میں ظاہر ہوا اور ایک اس میں ضمیر ہوئی، ایک اس میں ظاہر ہوا اور ایک اس میں ضمیر ہوئی، تو پھر بھی خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ ضروری تب ہوگا جب دونوں کیا ہوں گے؟ اس میں ظاہر ہوں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہو
काफिए की इबारत के अंदर आप देखिए आगे आ रहा है वहिया इस्मु व फ़िअलुन व हर्फुन आ रहा है वहिया इस्मु व फ़िअलुन व हर्फुन। इस इबारत के अंदर जो हिया ज़मीर है जो हिया ज़मीर है ये मुअन्नस की ज़मीर है ये मुब्तदा है ये ज़मीर क्या है मुब्तदा है और इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फुन ये मुब्तदा की क्या है खबर है ये खबर है। देख लो यहाँ जो मुब्तदा है वो मुअन्नस है और जो खबर है वो मुज़क्कर है लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ मुब्तदा और खबर दोनों इसमें ज़ाहिर नहीं है दोनों इसमें ज़ाहिर नहीं है बल्कि जो मुब्तदा है वो इसमें ज़मीर है और जो खबर है वो इसमें ज़ाहिर है जो मुब्तदा है वो इसमें ज़मीर है और जो खबर है वो इसमें ज़ाहिर है। लिहाजा अब यहाँ एतराज़ नहीं हो सकता कि देखो भाई मुब्तदा है वो तो इसमें वो तो मुअन्नस है और जो खबर है वो मुज़क्कर है। हम कहेंगे भाई ये मुताबिकत तब ज़रूरी होती है जब दोनों इसमें ज़ाहिर हो और यहाँ पर चूंकि दोनों इसमें ज़ाहिर नहीं है इस वजह से फिर मुताबिकत भी ज़रूरी नहीं है मुताबिकत भी ज़रूरी नहीं है। ये बात समझ आ गई ना जी? हाँ अगर दोनों इसमें ज़ाहिर होंगे फिर ज़रूरी है कि मुब्तदा और ख़बर के दरमियान मुताबिकत हो। मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी क्या हो मुअन्नस हो मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर भी क्या हो मुज़क्कर हो। तो वहिया इस्मु व फ़िअलुन व हर्फुन के अंदर जो मुब्तदा और ख़बर हैं दोनों इसमें ज़ाहिर नहीं है बल्कि जो मुब्तदा है ये इसमें ज़मीर है और जो खबर है वो इसमें ज़ाहिर है। तो मुताबिकत ज़रूरी होने के लिए जो शर्त है वो शर्त यहाँ नहीं पाई जा रही इसलिए फिर मुताबिकत भी ज़रूरी नहीं है मुताबिकत भी ज़रूरी नहीं है। इकराम सुन रहे हो तीसरी शर्त हाँ तीसरी शर्त जो है वो ये है कि जो खबर है खबर है वो ऐसा फ़ईल का वज़न नहीं होना चाहिए जो मफ़ऊल के माना में है ऐसा फ़ईल नहीं होना चाहिए जो मफ़ऊल के माना में हो। अगर खबर ऐसा फ़ईल हुआ जो मफ़ऊल के माना में है अगर खबर ऐसा फ़ईल हुआ जो मफ़ऊल के माना में है तो फिर भी मुताबिकत ज़रूरी नहीं होगी फिर भी मुताबिकत ज़रूरी नहीं होगी। जैसे कहा जाता है अल मरअतु जरीहुन देखो यहाँ अल मरअतु मुब्तदा है अल और जरीहुन ये उसकी खबर है ये क्या है खबर है। देख लो यहाँ जो मुब्तदा है वो क्या है मुअन्नस है अल मरअतु मुअन्नस है कि नहीं अलामत तनीस ता मौजूद है नहीं अलामत तनीस ता मौजूद है। तो जो मुब्तदा है वो मुअन्नस है और जो खबर है जरीहुन वो क्या है मुज़क्कर है। यहाँ कोई तानीस की अलामत है नहीं है तो कोई एतराज़ करे देखो भाई यहाँ भी तो मुब्तदा खबर के मुताबिकत नहीं है यहाँ मुब्तदा खबर के दरमियान ठीक है। तो उसका हम जवाब यही देंगे भाई मुब्तदा और ख़बर के दरमियान मुताबिकत होने के लिए जो शर्तें हैं उनमें से एक शर्त ये भी है कि ख़बर ऐसा फ़ईल नहीं होना चाहिए जो मफ़ऊल के माना में है ऐसा फ़ईल नहीं होना चाहिए जो मफ़ऊल के माना में है। और यहाँ जरीहुन बरवज़्न फ़ईलुन ये ऐसा फ़ईल है जो मफ़ऊल मजरूहुन के माना में है मफ़ऊल मजरूहुन के माना में है। यहाँ जरीह मजरूहुन के माना में है और जब खबर ऐसा फ़ईल हो जो मफ़ऊल के माना में है तो फिर मुताबिकत ज़रूरी नहीं होती फिर मुताबिकत ज़रूरी नहीं होती। लिहाजा अगर यहाँ पर मुताबिकत नहीं है तो इस पर एतराज़ नहीं हो सकता इस पर ठीक है। चौथी शर्त क्या जी चौथी शर्त ये है कि जो खबर है जो खबर है उसके अंदर ऐसी ज़मीर होनी चाहिए जो मुब्तदा की तरफ लौट रही हो। खबर के अंदर खबर के अंदर ऐसी ज़मीर होनी चाहिए जो मुब्तदा की तरफ लौट रही हो। अगर खबर के अंदर ऐसी ज़मीर ना हुई अगर खबर के अंदर ऐसी ना हुई जो मुब्तदा की तरफ राजी है तो फिर मुताबिकत ज़रूरी नहीं होगी फिर मुताबिकत ज़रूरी नहीं होगी।
تو ٹھیک ہے. آگے چل کر بیٹا آپ قافیہ کے اندر دیکھ سکتے ہو ایک عبارت آ رہی ہے جہاں پر وہ اسباب منع صرف عدل وصف تانیث کا بیان ہوا ہے جی. عدل وصف اور تانیث کا بیان ہوا ہے. وہاں آپ عبارت نکال کر دیکھ سکتے ہو. عبارت نکالو گے کہ نہیں؟ ہاں جی. ہاں وہاں پر عبارت لکھی ہوئی ہے زینب و ساقر و ماہ و جور ممتنع. نظر آئیے عبارت؟ ہاں جی. ساقر زینب و ساقر و ماہ و جور ممتنع. آپ دیکھو یہاں پر زینب و ساقر و ماہ و جور یہ مبتدا ہے. یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور ممتنع کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. ممتنع اس کی خبر ہے. اب کوئی اگر کہے دیکھو بھئی یہاں پر جو مبتدا ہے وہ تو مؤنث ہے. وہ کیا ہے؟ مبتدا جو ہے وہ مؤنث ہے. زینب ساقر ماہ جورو آپ جانتے ہیں کہ یہ مؤنث مانوی ہے نا جی. ہاں جی. یہ کیا ہے؟ مؤنث مانوی ہے. مؤنث مانوی ہے تو مؤنث مانوی مؤنث ہی ہوتی ہے. ہاں جی. تو یہ جو مبتدا ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. اور جو ممتنع خبر ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے. وہ مذکر ہے بھائی. وہ ممتنع ہے نا کہ ممتنعۃ ہے؟ ممتنعۃ تو نہیں ہے نا. نہیں ہے. اگر ممتنعۃ ہوتا تو پھر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی کیا بن جاتی؟ مؤنث بن جاتی. حالانکہ وہ ممتنعۃ نہیں ہے بلکہ ممتنع ہے. تو جو مبتدا ہے وہ تو مؤنث ہے اور جو خبر ہے وہ مذکر ہے. تو کہے دیکھو بھی یہاں تو مطابقت نہیں ہے. ہم کہیں گے مطابقت نہیں ہے تو نہ ہو. مطابقت نہیں ہے تو نہ ہو. یہاں مطابقت ضروری نہیں ہے. یہاں کیوں بھائی؟ مطابقت کے ضروری ہونے کے لیے یہ شرط ہے. مطابقت کے ضروری ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ خبر کیا ہونی چاہیے؟ خبر مشتق ہو اور اس کے اندر ایک ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو. اس کے اندر ایک ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو. یہاں بھائی مبتدا کے اندر ضمیر نہیں ہے. یہاں خبر کے اندر ضمیر نہیں ہے. یہاں خبر کے اندر ضمیر نہیں ہے. یہاں خبر کے اندر ضمیر نہیں ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے. یہاں خبر کے اندر ضمیر نہیں ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے. کیونکہ ممتنع کے اندر ہوا ضمیر یہاں نہیں ہے. ممتنع کے اندر ہوا ضمیر نہیں ہے. یہاں یہ نہیں آپ کہہ سکتے ممتنع صیغہ صفت ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. ایسی بات نہیں ہے. بلکہ یہاں ممتنع کا جو فاعل ہے ممتنع کا جو فاعل ہے وہ یہاں پر محذوف ہے. اصل عبارت ہے زینب و سقر و ماہ و جور ممتنع صرفها. ممتنع صرفها. تو ممتنع کا فاعل بھائی کیا ہے؟ صرفها ہے. تو ممتنع کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے جو کدھر لوٹے؟ جو مبتدا کی طرف لوٹے. ہاں بلکہ ممتنع کا فاعل تو کیا ہے؟ صرفها ہے جو یہاں محذوف ہے. صرفها ہے جو یہاں محذوف ہے. تو بھائی مطابقت کے ضروری ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ خبر کے اندر کیا ہو؟ ضمیر جو مبتدا کی طرف لوٹے. اور اس عبارت کے اندر جو خبر ہے اس کے اندر ضمیر نہیں ہے. لہذا جب ضمیر نہیں ہے تو مطابقت کی جو شرط ہے وہ یہ نہیں پائی جا رہی. تو جب مطابقت کی شرط نہیں پائی جا رہی تو پھر مطابقت ضروری بھی نہیں ہے. لہذا اس مثال کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. اس مثال کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھ آئی ہے بھائی؟ پانچویں شرط یہ ہے کہ بھائی جو خبر ہے وہ ایسا اس میں تفضیل نہیں ہونا چاہیے جو اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جو خبر ایسا اس میں تفضیل نہ ہو جو من سے استعمال ہو رہا ہے. جو من سے استعمال ہو رہا ہے. اگر خبر ایسا اس میں تفضیل ہوا جو من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو پھر بھی مطابقت ضروری نہیں ہے. پھر بھی مطابقت ضروری نہیں ہے. جیسے بھئی آپ صبح کی اذان دیتے ہیں. صبح کی اذان دیتے ہیں نماز فجر کے لیے اذان دیتے ہیں نا جی. نماز فجر کے لیے اذان دیتے ہیں. نماز فجر کے لیے آپ اذان دیتے ہیں تو اس کے اندر آپ حی علی الفلاح کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم پڑھتے ہو نا.
آپ دیکھ لو اس عبارت کے اندر الصلاۃ جو ہے یہ مبتدا ہے، یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور یہ مؤنث ہے، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو تا موجود ہے نا؟ ہاں جی، کیا ہے؟ تا موجود ہے، تا موجود ہے، تو جو مبتدا ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور خیر من النوم اس مبتدا کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ اب کوئی کہے دیکھو بھائی الصلاۃ مبتدا بن گیا، خیر من النوم جو خبر ہے وہ خبر بن گئی، جو مبتدا ہے وہ مؤنث ہے اور جو خبر ہے وہ مذکر ہے۔ یہاں تو مطابقت نہیں ہے، یہاں تو مطابقت نہیں ہے، ہم کہیں کہ مطابقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، مطابقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ بھائی مطابقت کے ضروری ہونے کے لیے جو شرط ہے، جو شرط مطابقت کے ضروری ہے، جو شرط ہے، مطابقت کے ضروری ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ خبر ایسا اس میں تفضیل نہ ہو جو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں تو جو خبر ہے خیرن یہ اس میں تفضیل ہے، یہ اس میں تفصیل ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا خیرن اصل میں اخیار تھا، اصل میں اخیار تھا، تو بھائی یہ جو اپنا خبر ہے وہ اس میں تفضیل ہے، جو خبر ہے اس میں تفصیل ہے، اور یہ کس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے؟ من کے ساتھ استعمال ہو رہا من ہے۔ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ جب خبر اس میں تفضیل ہو اور من کے ساتھ استعمال ہو تو وہاں مطابقت ضروری ہوتی نہیں ہے، وہاں مطابقت ضروری ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اگر یہاں مطابقت موجود نہیں ہے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، ہاں جی۔ یہ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں جی۔ چھٹی اور آخری شرط، چھٹی اور آخری شرط، آخری شرط یہ ہے کہ جو خبر ہے، جو خبر ہے وہ ایسی صفت نہیں ہونی چاہیے جو مادہ کے ساتھ خاص ہے، جو مؤنث کے ساتھ خاص ہے۔ خبر ایسی صفت نہیں ہونی چاہیے جو مؤنث کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے۔ اگر خبر ایسی صفت ہوئی جو مؤنث کے ساتھ خاص ہے تو پھر بھی مطابقت ضروری نہیں ہے۔ جیسے دیکھو بھائی المرأۃ حائض، المرأۃ حائض، اب اس مثال کے اندر دیکھو المرأۃ جو ہے یہ مبتدا ہے، ہاں جی۔ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ مؤنث ہے، تانیث کی علامت آ کیا ہے؟ موجود ہے، اور حائض کیا ہے؟ یہ خبر ہے، اور یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، اور تانیث کی کوئی علامت پہ ہے؟ نہیں ہے، تانیث کی کوئی علامت بھی نہیں ہے۔ اور کوئی اعتراض کر دے، کوئی کہہ دے دیکھو بھئی المرأۃ حائض، یہ ترکیب ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ترکیب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم پوچھے کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ وہ کہے بھئی مبتدا اور خبر کے درمیان تو مطابقت ضروری ہوتی ہے، تذکیر و تانیث میں مطابقت کیا ہوتی ہے؟ مطابقت ضروری ہوتی اور ہے، یہاں مطابقت موجود نہیں ہے کیونکہ جو مبتدا ہے وہ مؤنث ہے اور جو خبر ہے وہ مذکر ہے، مذکر ہے، تو یہاں تو کیا ہے؟ مطابقت بھی نہیں ہے، مطابقت نہیں ہے۔ ہم جواب دیں گے بھئی مطابقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ مطابقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کیا ہوگا؟ بھئی اس لیے کہ بھئی مطابقت کے ضروری ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، مطابقت کے لیے مطابقت کے ضروری ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ خبر ایسی صفت نہیں ہونی چاہیے جو مؤنث کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے، اور یہاں خبر کیا ہے؟ حائض ہے، یہ ایسی صفت ہے جو مؤنث کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے، کیونکہ حیض مرد کو آتا ہے بھی نہیں، کیا آتا ہے؟ نہیں آتا، کہیں آپ کے علاقے میں ایسا تو نہیں مرد کو بھی حیض آتا ہو؟ نہیں نا؟ نہیں، ہاں، تو بھائی جو حیض ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ عورت کے ساتھ خاص ہے، ہاں، یہ مادہ کے ساتھ خاص ہے۔ حیض کیا ہے؟ مادہ کے ساتھ خاص ہے، مادہ کے ساتھ خاص ہے۔ نر کو حیض نہیں آتا، اور نر کو مذکر کو حیض نہیں آتا ہے، تو حائض ایسی صفت ہے جو کس کے ساتھ خاص ہے؟ جو مؤنث کے ساتھ خاص ہے۔ اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جب خبر جو ہے وہ ایسی صفت ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہے تو پھر وہاں پر جو خبر ہوتی ہے اس کی مبتدا کے ساتھ مطابقت ضروری نہیں ہوتی، مبتدا کے ساتھ مطابقت ضروری نہیں ہوتی ہے۔ وہاں مبتدا مؤنث ہو جائے اور خبر کیا ہو جائے؟ مذکر کا صیغہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی اگر مبتدا مؤنث ہے اور خبر جو ہے مذکر کا صیغہ آ گیا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔
اور یہ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ ہاں جی۔ تو بھائی مبتدا اور خبر کے درمیان تذکیر و تانیث کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 6 شرطیں ہو گئی، 6 شرطیں ہو چکی ہیں جو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دی ہیں اس تمہید کے بعد۔ اس تمہید کے بعد بھائی معترض صاحب جو آپ نے اعتراض کیا ہے اس کا جواب سن لیں، اس کا جواب سن لیں۔ آپ نے کہہ دیا الکلمۃ جو ہے یہ مبتدا ہے، یہ مؤنث ہے، یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، یہ مؤنث ہے، اور لفظ جو خبر ہے وہ مذکر ہے، تو یہاں تو مبتدا اور خبر کے ذرا مطابقت نہیں ہے، مبتدا مؤنث ہے اور جو خبر ہے وہ مذکر ہے، تو مطابقت نہیں ہے۔ جب مطابقت نہیں ہے تو پھر خبر بنانا بھی صحیح نہیں ہے، تو اس کا جواب سن لو بھائی مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت کے ضروری ہونے کے لیے جو 6 شرطیں ہیں، جو 6 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط جو سب سے پہلے ہم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ مشتق کا صیغہ ہونا چاہیے، وہ مشتق کا صیغہ ہونا چاہیے۔ اگر خبر مشتق کا صیغہ ہوگا تو پھر مطابقت ضروری نہیں ہے، پھر مطابقت ضروری نہیں، پھر مطابقت ضروری ہوگی۔ اگر خبر کیا ہوگا؟ مشتق کا صیغہ ہوگا تو مطابقت ضروری ہوگی۔ آپ ویسے سو رہے ہو لگتا ہے مجھے، ہے نہیں بھائی؟ اگر کیا ہوگا؟ خبر مشتق کا صیغہ ہوگا تو پھر مطابقت ضروری ہوگی جب باقی شرطیں بھی پائی جائیں گی، جب باقی 5 شرطیں بھی پائی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تو بھائی جو لفظ ہے بتاؤ یہ مشتق کا صیغہ ہے؟ نہیں، اور یہ مشتق کا صیغہ ہے؟ نہیں ہے، یہ تو مصدر ہے نا بھائی، اور لفظ یہ کیا ہے؟ مصدر نہیں ہے۔ لفظ یلفظ لفظا یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، یہ مشتق ہے نہیں، تو جب یہ مشتق ہی نہیں ہے، جب یہ مشتق نہیں ہے تو پھر مطابقت بھی ضروری نہیں ہے۔ تو جب مطابقت اگر مطابقت نہیں ہے پھر اعتراض والی بات بھی نہیں ہے۔ اعتراض والی بات تب ہوتی کہ ساری شرطیں پائی جاتی اور پھر مطابقت نہ ہوتی تو آپ کا اعتراض بنتا۔ ساری شرطیں پائی جاتی تو پھر اعتراض بنتا، ساری شرطیں پائی جاتی اور مطابقت نہ ہوتی خبر کے مبتدا کے ساتھ تو پھر آپ کا اعتراض بنتا تھا۔ یہاں تو جو شرطیں ہم نے لگائی ہیں ان میں سے جو پہلی شرط ہے وہی نہیں پائی جا رہی، جو پہلی شرط ہے وہی نہیں پائی۔ پہلی شرط کیا تھی کہ خبر مشتق کا صیغہ، خبر مشتق کا صیغہ ہو، کیا ہے؟ اگر خبر مشتق کا صیغہ نہ ہوا تو پھر مطابقت ضروری نہیں ہے، اور یہاں بھی خبر مشتق کا صیغہ نہیں ہے، لہذا اگر مطابقت نہیں ہے تو اعتراض والی بات نہیں، اعتراض والی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو بھائی ایک سوال اور اس کا جواب آ گیا، ایک سوال اور اس کا جواب آ گیا۔ آج کے سبق کا دوسرا سوال، آج کے سبق کا دوسرا سوال، تو بھائی ہم یہاں ایک سوال کرتے ہیں لیکن سوال سے پہلے جو ہے وہ ایک آپ کو تمہید سمجھا دیتے ہیں۔ سوال سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیں تاکہ سوال جو ہے پھر سمجھنے کے لیے آپ اس کا لطف بھی آئے ہیں، سوال سمجھنے کا پھر لطف بھی آئے، چونکہ آپ کی کلاس ابھی ابتدائی ہے، ابتدائی کلاس ہے، تو آپ کو وہ تمہید بتانا ضروری ہے۔ اگر کلاس آپ کی بڑی ہوتی پھر آپ نے وہ باتیں پڑھی ہونی تھی تو لہذا پھر تمہید بنانے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی، لیکن چونکہ آپ کی کلاس ابھی چھوٹی کلاس شمار ہوتی ہے، آپ نے وہ باتیں ابھی شاید پڑھی نہیں ہیں، اس لیے پھر تمہید کا بتانا آپ کو کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بیٹا جی کافی کی عبارت پر ذرا غور کریں۔ کافی کی عبارت میں ہے الکلمۃ لفظ بُدِیَ لِمَعْنًى مفرد، ٹھیک ہے؟ اس عبارت کے اندر جو الکلمۃ ہے، تو کلمہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اور تو جس شے کی تعریف کی جائے اس کو معرف بھی کہتے ہیں اور اس کو محدود بھی کہتے ہیں۔ جس چیز کی تعریف کی جائے اسے معرف بھی کہتے ہیں اور اس کے محدود بھی کہتے ہیں۔
اور جن الفاظ کے ذریعے تعریف کی جاتی ہے، جن الفاظ کے ذریعے تعریف کی جاتی ہے، گزار بات ہے معرف اور محدود، جس کی تعریف کی جائے، جس کی پہچان اور شناخت کی جائے، کروائی جائے، ہاں جی، جس کی پہچان کروائی جائے، جس کی شناخت کروائی جائے، جس کی تعریف کروائی جائے، تو اسے معرف و محدود کہتے ہیں۔ تو یہاں کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ کلمہ کی۔ کلمہ کیا بن جائے گا؟ معرف بنے گا، محدود بنے گا، وہ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اور لفظ ودی لمعنی مفرد، ان الفاظ کے ذریعے تعریف کی جا رہی ہے، ان الفاظ کے ذریعے تعریف کی جائے، تو جن الفاظ کے ذریعے تعریف کی جائے اس کو تعریف بھی کہتے ہیں اور اس کو حد بھی کہتے ہیں، اس کو تعریف بھی کہتے ہیں اور اس کو حد بھی کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، لہذا کافیہ کی عبارت کے اندر الکلمۃ بن جائے گا معرف و محدود، کیا بن جائے گا؟ معرف و محدود، کیونکہ کلمہ کی تعریف کی جا رہی ہے، کلمہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اور لفظ وضع لمعنی مفرد جو ہے یہ بن جائے گا تعریف اور حد، یہ کیا بن جائے گا؟ تعریف اور حد، کیونکہ ان الفاظ کے ذریعے تعریف کی جا رہی ہے، ان الفاظ کے ذریعے تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے بھائی؟ ہاں جی، ہاں، ایک تمہیدی بات تو یہ ہو گئی کہ بھائی جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، جس کی شناخت اور پہچان کروائی کروائی جائے اس کو معرف بھی کہتے ہیں، اس کو محدود بھی کہتے ہیں، اور جن الفاظ کے ذریعے تعریف کی جائے، جن الفاظ کے ذریعے پہچان کروائی جائے، جن الفاظ کے ذریعے شناخت کروائی جائے اس کو تعریف اور حد کہتے ہیں۔ تو کلمہ کی جو تعریف ہے کن الفاظ کے ذریعے کی گئی ہے؟ لفظ لمعنی مفرد، ہاں، لفظ وضع لمعنی مفرد کے ذریعے تعریف کی گئی ہے، اس لیے یہ تعریف اور حد کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ تعریف اور حد کہلائیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ ہاں، نمبر 2، دوسری بات بیٹا جی یہ ہے کہ ما بہل اشتراک، ما بہل اشتراک کو جنس کہتے ہیں، ما بہل اشتراک کو جنس کہتے ہیں، جنس جو ہوتی ہے وہ مختلف چیزوں کو شامل ہوتی ہے، جو جنس ہوتی ہے وہ مختلف چیزوں کو شامل ہوتی ہے، جنس کے اندر جو ہوتا ہے اشتراک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اشتراک ہوتا ہے، اشتراک ہوتا ہے، وہ مختلف چیزوں کو شامل ہوتی ہے۔ جنس میں کیا ہوتا ہے؟ اشتراک ہوتا ہے، وہ مختلف اشیاء کو شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بیٹا جی آپ دیکھ لو کہ جو حیوان ہے، جو کیا ہے؟ حیوان جو ہے یہ جنس ہے، یہ کیا ہے؟ جنس ہے، کیونکہ یہ حیوان جو ہے یہ انسان کو بھی شامل ہے، کیا ہے؟ یہ انسان بھی شامل ہے، گائے بھینس بکری کو بھی کیا ہے؟ شامل ہے، گائے بھینس بکری حیوان ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں جی، ہے نا؟ ہاں جی، انسان کیا ہے؟ حیوان ہے، انسان بھی حیوان ہے، گائے بھینس بکری وغیرہ وہ کیا ہے؟ حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ تو حیوان میں اشتراک ہے، حیوان میں کیا ہے؟ اشتراک ہے، یہ مختلف چیزوں کو کیا ہے؟ شامل ہے، تو جس میں اشتراک ہو، جو مختلف چیزوں کو کیا ہو؟ شامل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں، اس کو جنس کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، ہاں، ما بہل اشتراک، ما بہل بہل اشتراک، جس کے اندر اشتراک ہو، جو مختلف چیزوں کو کیا ہو؟ شامل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ما بہل اشتراک، ہاں، اس کو جنس کہتے ہیں بھی، جو مختلف اشیاء کو کیا ہو؟ شامل ہو، جس میں اشتراک ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں۔ جیسے ابھی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ جو حیوان ہے یہ کیا ہے؟ جنس ہے، یہ کیا ہے؟ جنس ہے، کیونکہ یہ مختلف اشیاء کو شامل ہے، یہ انسان کو بھی شامل ہے، گائے بھینس بکری وغیرہ کو بھی کیا ہے؟ شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بیٹا جی ما بہل امتیاز، ما بہل امتیاز کو فصل کہتے ہیں، ما بہل امتیاز کو فصل کہتے ہیں۔ ہاں، وہ چیز جو ایک شے کو دوسری اشیاء سے ممتاز کر دے، جدا کر دے، وہ چیز جو ایک شے کو دوسری شے سے کیا کر دے؟ ممتاز کر دے، جدا کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل،
اس کو خصم کہتے ہیں۔ ہاں، یہ میں نے اردو کے اندر بتا دیا ہے کہ جو ایک شے جو چیز ایک شے کو دوسری شے سے جدا کر دے، ممتاز کر دے، اس کو فصل کہتے ہیں۔ عربی میں کہنا چاہو تو یوں کہہ سکتے ماں بہل امتیاز کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں۔ ماں بہل امتیاز کو فصل کہتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، دیکھ لو بچوں، حیوان تھا جنس، حیوان تھا جنس، کیونکہ یہ انسان کو بھی شامل تھا، انسان کے علاوہ دوسرے جانوروں کو بھی کیا تھا؟ شامل تھا۔ اور جب اس کے ساتھ ہم نے حیوان کے ساتھ ہم نے لگا دیا ناطق، کیا کر دیا؟ اور حیوان ناطق کہہ دیا، اور حیوان اب یہ جو ناطق آیا ہے اس نے انسان کو دوسرے جانوروں سے کیا کر دیا؟ ممتاز کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ممتاز کر دیا۔ اور دیکھو بھائی، یہ جو گائے بھینس بکری وغیرہ ہیں وہ بھی ناطق ہیں؟ بولو، نہیں، ناطق نہیں ہے نا جی؟ نہیں، حیوان جو انسان ہے وہی ناطق ہے۔ ناطق کے جو انسان ہے اس کے علاوہ جو دوسرے حیوان ہیں وہ ناطق نہیں۔ تو پھر ناطق نے کیا کیا ہے؟ ناطق نے انسان کو دوسرے حیوانوں سے جدا کر دیا ہے۔ جدا کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ جدا کر دیا ہے۔ جدا کر دیا ہے۔ اس لیے پھر ہم ناطق کو کیا کہیں گے؟ فصل کہیں گے۔ ناطق کو فصل کہیں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی۔ ہاں، دوسری تمہیدی بات بیٹا جی یہ ہے کہ جو ماں بہل اشتراک ہوتا ہے، جو ماں بہل اشتراک ہوتا ہے، جو ماں بہل اشتراک ہوتا ہے، وہ چیز جو کئی مختلف اشیاء کو شامل ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں۔ اور جو چیز ماں بہل امتیاز ہو، ماں بہل امتیاز ہو، ایک شے کو دوسری شے سے کیا کر دے؟ ممتاز اور جدا کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ ہاں جی۔ کتنی تمہیدی باتیں ہو گئی؟ دو تمہیدی باتیں ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ دو تمہیدی باتیں ہو گئی۔ تیسری تمہیدی بات یہ ہے، تیسری تمہیدی بات یہ ہے کہ بھئی جو کسی شے کی جو تعریف ہوتی ہے، کسی شے کی جو تعریف ہوتی ہے اس کے اندر جنس بھی ہوتی ہے اور فصل بھی ہوتی ہے۔ کسی شے کی جو تعریف ہوتی ہے اس کے اندر جنس بھی ہوتی ہے اور فصل بھی ہوتی ہے، جنس بھی ہوتی ہے اور فصل بھی ہوتی ہے۔ فصل بھی ہوتی ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہاں جی۔ یہ تین باتیں سمجھنے کے بعد یہ تین باتیں سمجھنے کے بعد یہ تین باتیں بطور تمہید کے تھیں۔ اس تمہید کے بعد جو یہاں سوال ہوتا ہے وہ سوال آپ سماعت فرما لیں۔ سوال یہ ہے، سائل سوال یہ کرتا ہے کہ بھائی جو لفظ وضع لمعنی مفرد ہے، جو لفظ وضع لمعنی مفرد ہے، یہ کلمہ کی تعریف ہے، یہ کلمہ کی تعریف ہے، کلمہ معرف و محدود ہے، اور لفظ وضع لمعنی مفرد یہ کلمہ کی تعریف ہے، یہ کلمہ کی تعریف ہے۔ اور کسی شے کی جو تعریف ہوتی ہے اس تعریف کے اندر جنس بھی ہوتی ہے اور فصل بھی ہوتی ہے۔ تعریف کے اندر جنس بھی ہوتی ہے اور فصل بھی ہوتی ہے۔ تو بھائی اس تعریف کے اندر جنس کون سی ہے اور فصل کون سی ہے؟ ہمیں ذرا یہ بتا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہمیں یہ بات بتا دیں کہ اس تعریف کے اندر جنس کیا ہے اور فصل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے جی، یہ سوال ہے۔ تو بھائی اس سوال کا جواب یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس تعریف کے اندر جو لفظن ہے، اس تعریف کے اندر جو لفظن ہے یہ جنس کے مرتبہ میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنس کے مرتبہ میں ہے، یہ جنس ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ جنس ہے، کیونکہ یہ مختلف اشیاء کو شامل ہے۔ یہ کیا ہے؟ مختلف اشیاء کو شامل ہے۔ لفظ کہا تو لفظ تو آپ کو پتہ ہے محمل بھی ہوتا ہے اور موضوع بھی ہوتا ہے، لفظ بامانہ بھی ہوتا ہے اور بے معنی بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی۔ تو لفظن کا جو لفظ ہے، لفظن کا جو لفظ ہے یہ جنس ہے، یہ موضوع کو بھی شامل ہے اور محمل کو بھی شامل ہے، مفرد کو بھی شامل ہے اور مرکب کو بھی شامل ہے، مرکب کو بھی شامل
ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں جی، مفرد کو بھی شامل ہے، مرکب کو بھی شامل ہے، موضوع کو بھی شامل ہے اور محمل کو بھی شامل ہے۔ تو پھر یہ لفظ مختلف اشیاء کو شامل ہوا نا؟ ہاں جی، کیا ہوا؟ مختلف اشیاء کو شامل اور ہوا۔ آپ نے یہ بات تمہید کے اندر پڑھ لی ہے کہ جو مختلف اشیاء کو شامل ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جنس ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ جنس ہوتی ہے۔ تو لفظ بھی کیا ہے؟ مختلف اشیاء کو شامل ہے، لہذا یہ کیا ہوا؟ جنس ہوا، جنس ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ جنس ہوا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اور لفظ کے بعد جو وضع ہے، لفظ کے بعد جو وضع ہے، یہ بھائی فصل اول ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پہلی فصل ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب لفظ کے بعد وضع کہا گیا تو وضع کے ذریعہ سے کلمہ کی تعریف سے جو محملات ہیں، جو وہ خارج ہو گئے۔ وہ کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے جو محمل ہوتا ہے وہ وضع کیا جاتا ہے، نہیں، اور محمل کو تو وضع نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جاتا، محمل کو تو وضع نہیں کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ کہا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو، کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو، تو پھر کلمہ کی تعریف سے محملات کیا ہو گئے؟ نکل گئے، کیونکہ محملات کو تو وضع نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جاتا ہے، محملات کا تو وضع نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جاتا ہے، لہذا جو وضع ہے یہ پہلی فصل ہوگی۔ یہ کیا ہوگی؟ پہلی فصل ہوگی۔ اور ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو معنن ہے، وضع کے بعد جو معنن ہے، یہ دوسری فصل ہے، یہ فصل ثانی ہے، یہ فصل ثانی ہے، یہ دوسری فصل ہے۔ اس کے ذریعہ سے کلمہ کی تعریف سے حروف تہجی نکل گئے۔ کیا ہو گئے؟ حروف تہجی نکل گئے۔ وہ اس لیے بھائی کہ حروف تہجی جو ہیں، جو حروف تہجی ہیں، وہ اگرچہ وضع تو کیے گئے ہیں، اگرچہ وضع کیے گئے ہیں، لیکن حروف تہجی کی جو وضع ہے وہ کسی معنی کے لیے نہیں ہوئی ہے، وہ کسی معنی کے لیے نہیں، بلکہ حروف تہجی کی جو وضع ہے وہ ترکیب کی غرض کے لیے ہوئی ہے۔ وہ کیا ہوئی ہے؟ ترکیب کی غرض کے لیے ہوئی ہے۔ دیکھو بھائی، یہ جو الف با تا ثا جیم حا خا دال ذا را ذا، یہ کیا ہے؟ حروف تہجی ہیں، یہ حروف تہجی ہیں۔ ہاں جی، اب الف کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا، نہیں، با کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا، نہیں، تا کو نہیں، تا کو نہیں، جیم کو، نہیں، ان حروف کو کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، وضع نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ دیکھو بھائی، آپ جو ہے وہ الف کو جوڑ لیتے ہیں، الف کو لے لیتے ہیں، با کو لے لیتے ہیں تو بنا لیتے ہیں ابن۔ کیا بنا لیتے ہیں؟ ابن۔ اب اس کا کیا بن گیا؟ باپ، باپ۔ ابن کا معنی باپ بن جائے گا، تو اس سے ایک لفظ بن گیا ہے، اس سے ایک لفظ بن گیا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اسی طرح جناب یہ حروف تہجی میں سے ایک صاد ہے۔ کیا ہے؟ صاد ہے، غین ہے، یا ہے اور را ہے۔ صاد، غین، یا اور را کو لے کر آپ نے بنا دیا صغیر۔ کیا بنا دیا؟ صغیر بنا دیا، تو اس سے ایک لفظ مرکب ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ مرکب ہو گیا، ایک لفظ مرکب ہو گیا اور اس کا معنی بن گیا۔ کیا بن گیا ہے؟ معنی بن گیا۔ اور ٹھیک ہے، تو بھائی یہ جو حروف تہجی ہیں، یہ جو حروف تہجی ہیں، ان کو کسی معنی کے لیے نہیں بنایا گیا، کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو تو وضع اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ان کے تعامل سے، ان کی مدد سے دوسرے حروف کلمات کیا ہو جائیں؟ مرکب ہو جائیں، دوسرے کلمات مرکب ہو جائیں۔ جیسے ہم نے صاد، غین اور یا کو لے کر صغیر بنا دیا، کلمہ بنا دیا، کلمہ مرکب کر لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ مرکب کر لیا ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہاں، اسی طرح جناب والا حمزہ، سین اور دال کو لے کر اسد بنا لیا ہے۔ کیا بنا لیا ہے؟ اسد بنا لیا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اب اسد کا معنی بھی ہے شیر۔ اور ٹھیک ہے، تو بھائی یہ جو حروف تہجی ہوتے ہیں ان کو معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ ان کو ترکیب کی غرض کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو جب وضع کے بعد لمعنن کی قید لگائی، لمعنن کی تو مطلب بن کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے، کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے۔
تو حروف تہجی کو تو معنی کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، حروف تہجی کو تو لہذا وہ کلمہ کی تعریف سے کیا ہو گئے؟ نکل گئے، کلمہ کی تعریف سے وہ نکل گئے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر۔ اچھا بھی، اور جو مفرد ہے، جو مفرد ہے یہ تیسری فصل ہے، جو مفرد ہے تیسری فصل ہے، یہ فصل ثالث ہے۔ یہ کیا ہے؟ فصل ثالث، فصل ثالث ثالث ہے، یہ تیسری فصل ہے۔ اس فصل کے ذریعے سے، اس قید کے ذریعے سے کلمہ کی تعریف سے جو مرکبات ہیں وہ نکل گئے۔ کیا ہو گئے؟ جو مرکبات ہیں وہ نکل گئے، وہ کیا ہو گئے؟ نکل گئے۔ وہ مرکبات کلامیہ بھی ہو سکتے ہیں اور مرکبات غیر کلامیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کلامیہ مرکبات تامہ، مرکبات تامہ، مرکب مفید کو مرکبات جو مرکب مفید ہو ہیں جی، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کب تامہ، وہ ٹھیک ہے، وہ مرکبات کلامیہ کہہ دیتی ہیں ان کو مرکبات کلامیہ مرکبات کلامیہ اور ٹھیک ہے۔ اور جو مرکبات ناقصہ ہیں، جو مرکبات ناقصہ ہیں، غیر مفید ہے، غلام و زید مرکب اضافی ہے، رجل عالم مرکب توصیفی ہے۔ تو مرکب اضافی ہو، مرکب توصیفی ہو تو یہ مرکبات غیر کلامیہ ہیں، یہ مرکبات غیر کلامیہ ہیں۔ اور ٹھیک ہے، تو یہ جو مفرد کی قید ہے یہ فصل ثالث ہے۔ اس کے ذریعہ سے کلمہ کی تعریف سے مرکبات کیا ہو گئے؟ نکل گئے۔ مرکب مفید بھی نکل گیا اور مرکب غیر مفید بھی نکل گیا۔ مرکبات کلامیہ نکل گیا، مرکبات غیر کلامیہ بھی نکل گیا۔ مرکب مفید کہہ لو یا مرکبات کلامیہ کہہ لو، بات ایک ہی ہے۔ مرکب غیر مفید کہہ لو یا مرکب غیر کلامی کا بات ایک ہی ہے۔ اور ٹھیک ہے، کیونکہ اب تعریف یہ بن جائے کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے، کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے، معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو جو مرکب ہوتا ہے وہ مفرد تو نہیں نہ ہوتا، جو مرکب ہوتا ہے وہ مفرد نہیں ہوتا، وہ مفرد تو نہیں ہوتا۔ لہذا مفرد کی قید سے کون نکل گئے؟ مرکبات نکل گئے، مفرد کی قید سے مرکبات نکل گئے۔ وہ ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ ہوا تھا کہ بھئی کلمہ کی اس تعریف کے اندر جنس کیا ہے اور فصلیں کیا ہے؟ تو وہ ہم نے بتا دیا ہے کہ جو لفظ ہے یہ جنس ہے، یہ لفظ ہے، یہ جنس ہے، مفرد کو بھی شامل ہے، مرکب کو بھی شامل ہے، موضوع کو بھی شامل ہے اور مہمل کو بھی شامل ہے۔ اور عبودیہ جو ہے یہ پہلی فصل ہے۔ اس کے ذریعے سے کلمہ کی تعریف سے جو ہے وہ مہملات نکل گئے، اور جو معنن ہے یہ دوسری فصل ہے۔ اس کے ذریعہ سے کلمہ کی تعریف سے حروف تہجی نکل گئے، اور جو مفرد ہے یہ تیسری فصل ہے۔ اس کے ذریعہ سے کلمہ کی تعریف سے مرکبات نکل گئے، چاہے وہ مرکبات مفیدہ ہوں یا مرکبات غیر مفیدہ ہوں، مرکبات کلامیہ ہوں یا مرکبات غیر کلامیہ ہوں۔ اور ٹھیک ہے، تو بعض حضرات سوال کا انداز تبدیل کر لیتے ہیں، سوال کا انداز تبدیل کر لیتے ہیں۔ سوال اس طرح بھی کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو لفظ وضع لمعنی مفرد ہے، لفظ وضع لمعنی مفرد ہے، یہ تعریف ہے، یہ کیا ہے؟ تعریف ہے کلمہ کی، یہ کیا ہے؟ تعریف ہے۔ تو اس تعریف کے اندر جو قیود ہیں، اس تعریف کے اندر جو قیدیں ہیں، ان قیدوں کے فائدے بتلاؤ، ان قیدوں کے فائدے بتلاؤ، ان قیود کے فوائد بتلاؤ، ان قیود کے فوائد بتلاؤ۔ اور ٹھیک ہے، تو بس سوال کا انداز تبدیل ہوا ہے، سوال کا انداز تبدیل ہوا ہے، مطلب اس سائل کا بھی یہی ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ اس کے اندر جنس کیا ہے اور فصل کیا ہے۔ اس نے جو یہ کہہ دیا کہ اس قید کے اس تعریف کے اندر جو قیود ہے ان کے فائدے بتلاؤ، الفاظ اس نے بدل لیے ہیں، باقی مطلب اس کا بھی یہی ہے کیا کہ اس تعریف کے اندر جنس کون سی ہے وہ بتلاؤ اور وہ بتلاؤ۔ اور ٹھیک ہے، ہم کہہ دیں گے کہ بھئی یہ
लफ्ज़ है, ये जो लफ्ज़ लफ्ज़ है ये मुफरद को भी शामिल है, मुफरद मुरक्कब को भी शामिल है, मौजू को भी शामिल है और मुहम्मद को भी शामिल है। और जो बूदिया है ये पहली कैद है, ये पहली कैद है। इसके क्या निकल गए, मुहम्मलात निकल गए। और जो मानन है ये दूसरी कैद है, इसके जरिए से रूफे तर्जी निकल गए। और जो मुफरद है ये तीसरी कैद है, ये तीसरी कैद है। इसके जरिए से और मुरक्कबात मुरक्कबात निकल गए, इसके जरिए से मुरक्कबात निकल गए। और ये बात आपको समझ आई है भाई? हाँ जी। कि नहीं आई? हाँ। तो यहाँ बहुत सारे सवाल जवाब अभी बाकी हैं, यहाँ पर बहुत सारे सवाल जवाब बाकी हैं। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर चूँकि मतन याद करना है, हमारा मकसद मतन याद करना है। सवाल जवाब तो आपने शरह जामी के अंदर पढ़ लेने हैं, सवाल जवाब तो आपने शरह जामी में पढ़ लेने हैं। शरह जामी के अंदर पढ़ लेने हैं। लेकिन क्योंकि ये पहली लाइन थी तो इसलिए मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ सवाल जवाब हो जाएं, कुछ ना कुछ सवाल जवाब हो जाएं, सवाल जवाब जो हो जाएं, इसलिए कुछ ना कुछ सवाल जवाब कर दिए हैं। बाकी जो इतराज़ात और उनके जवाबात हैं वो शरह जामी के अंदर आप पढ़ेंगे, शरह जामी के अंदर आप पढ़ेंगे। आइंदा साल के अंदर जो है आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कलिमा की ऊपर जो गुफ्तगू थी वो मुकम्मल हुई, वो मुकम्मल हुई। उसके बाद इबारत काफिया की वाहिया इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फुन, वाहिया वहिया इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फुन। ठीक है। हाँ जी। तो इस पर फिर इंशाअल्लाह ताला हम कल गुफ्तगू करेंगे। आप जो कुछ बयान हुआ है, जो कुछ बयान हुआ है इसको अच्छे तरीके से याद करके आपस में क्या करें, तकरार करें।